دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا یہ 40واں درس ہے۔ اہم دینی اسباق نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کی ہماری نشست میں نفلی نماز کی آگے اسے مکمل کرتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، وضو کی نماز، اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بلال، مجھے اپنا اسلام میں کوئی کیا ہوا کوئی سب سے زیادہ پر امید عمل، سب سے اچھا عمل جس سے تمہیں امید ہے کہ بڑا اجر ملتا ہوگا، کون سا عمل ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے اپنے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ تو بلال نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا ایسا کوئی عمل تو نہیں جو زیادہ میرے نزدیک کوئی پر امید ہو، لیکن انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من اللیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ میں نے رات اور دن کے اوقات میں جب بھی وضو کیا، اس کے ساتھ لازماً اس قدر نماز پڑھی تھی جتنی میرے لیے پہلے سے لکھتی گئی تھی، یعنی نوافل 2 کبھی 4، یعنی ہر وضو جب بھی کرتا تو ساتھ نماز پڑھتا۔ اس میں ضروری نہیں کہ وضو کے لیے اگر نماز کا ٹائم ہوتا تو ٹھیک ہے، نہ ہوتا ٹائم وضو کرتے تو تب بھی وہ نفل وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، تو اسے بعض تحیۃ المسجد وضو کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ وضو کرے تو نہ ساتھ نماز پڑھ لے، کم از کم 2 رکعت، یا نماز کا ٹائم نہ ہو تب بھی اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہے اس وقت تو نماز پڑھنی ہے، لیکن جب نہیں ٹائم اس وقت بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بندے کی تحیۃ الوضو ہوں گے۔ اور اگر بندہ وضو کر کے مسجد میں جائے اور طہارت کے بعد نماز پڑھتا ہے، وہ تحیۃ المسجد بھی بن جائیں گے اور تحیۃ الوضو بھی ہو جائے گا۔ وضو طہارت کے بعد اس نے نفل بھی پڑھ لیے اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گیا، تو ایک ہی نیت سے دونوں کا انشاءاللہ اسے اجر ملے گا۔ اور نوافل جو ہے وہ گھروں میں پڑھنا افضل ہے فرض نماز کے علاوہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الاذان میں، اور صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے جو بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں، اس میں یہ لفظ ہیں، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنی نمازوں جو ہے، اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، انہیں قبروں کی مانند مت بناؤ۔ یعنی جو سنتیں ہیں ظہر سے پہلے یا بعد والی، مغرب سے بعد والی، عشاء کے بعد والی، تو بندہ گھر میں پڑھ لے تو وہ زیادہ افضل ہے، یا اس میں کچھ حصہ جو ہے گھر کے لیے بنائے۔ اور جیسے گزر چکا ہے سابقہ درسوں میں کہ مغرب کی خاص کر نماز آپ نے کہا کہ اس کی جو سنتیں ہیں بعد والی وہ گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں صرف اس لیے نفل پڑھنے کی ترغیب دلائی کیونکہ یہ زیادہ یعنی اس چھپی ہوئی بات ہے، لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہے، اور ریا سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اسے قبرستان نہ بناؤ، گھر والوں کو قبور نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اور شیطان اس گھر سے بھاگتے ہیں جہاں رحمت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور نماز بہترین اللہ کا ذکر ہے، تو شیطان بھی وہاں سے بھاگتا ہے۔ نوافل بیٹھ کر پڑھنا کیا جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، مروی ہے کہ لما بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنا، یعنی جب آپ بدین ہو گئے، یعنی بدن آپ کا بھاری ہو گیا، ثقیل ہو گئے، وثقل کان اکثر صلاته جالسا، اور آپ کی اکثر نمازیں جو ہیں وہ بیٹھ کے تھیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔
تو صحیح بخاری میں ایک روایت میں وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی نفل نماز میں بیٹھا کرتے تھے، یہ بخاری میں ہے۔ اگرچہ نوافل بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے اجر میں کمی آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلی قائما فہو افضل، کھڑا ہو کے پڑھے گا تو افضل ہے، ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، ومن صلی نائما فلہ نصف اجر القاعد، اور جو لیٹ کے پڑھے گا اسے بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ اور یہ روایت جو ہے مسند احمد، بخاری اور صحیح بخاری اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے، لیکن تم میں سے کوئی اگر بیٹھ کے پڑھے گا میری امت میں سے، یعنی صحابی کو مخاطب کر کے کہا، تو تمہیں آدھا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاصہ تھا کہ آپ اگر بیٹھ کے پڑھتے تھے تو آپ کو پورا ثواب ملتا تھا۔ کیا اقامت کی نماز کی اقامت مسجد میں ہو جاتی ہے، اور خاص کر ہم فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو بندے کو چھوڑ دینی چاہیے وہ سنتیں یا نفل کوئی بھی نماز ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے اقامت ہو جائے تو بندے کو جو ہے نماز جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ امام اللہ اکبر کہہ دے، جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز چھوڑ دے، ورنہ اس کی وہ نماز باطل ہوگی نہیں۔ امام نووی نے احناف کے متعلق نقل کیا کہ ان کے نزدیک اقامت کے بعد مسجد میں فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فجر کی دوسری رکعت بھی فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اس مسئلے میں فقہاء نے طویل بحث کی ہے، لیکن راجح یہی نظر آتا ہے کہ یہ حدیث کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ نماز جو ہے یا تو نماز فجر کے بعد فرضوں کے بعد پڑھ لے، جیسا کہ ثابت ہے، گزر چکا ہے یہ مسئلہ، اور یا پھر جو ہے اشراق کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد وہ سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ تو جو فرض ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو نفل میں مشغول ہو کر جو زیادہ اہم ہے اسے چھوڑنا صحیح درست نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اسے کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی بہت ضروری ہے کہ مسجد جایا جائے، فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ چند لوگ محلے میں اگر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی گھر بھی پڑھ لیں تو درست ہوگا۔ اور اہل ظاہر اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم وہ کہتے ہیں فرض عین ہے کہ بندے کو لازمی ہی مسجد جانا چاہیے۔ اور راجح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، یعنی جماعت کا اہتمام جنگ کی حالت میں بھی اتنا اہتمام ہے، اور جب حالت خوف میں بعد جماعت نماز کا حکم یعنی وجوب ہے تو امن میں بالاولیٰ واجب ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بیوتهم، پھر میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے جماعت کے ساتھ، تو ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماع، اور صحیح مسلم اور ابو داؤد اور موطا امام مالک میں۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر کتنا آپ رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ جلا دیں، لگا دیں جو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا،
یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں یعنی ایسا کیوں نہیں کیا کہ بچے اور جو عورتیں ہیں ان پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے جو ہے ایسا عمل نہیں کیا آپ نے۔ یہ تعلیل ہے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کیا، ورنہ آپ کے اس قول میں بڑی شدت ہے اور سختی ہے کہ جو نماز پیچھے نہیں ہوتا اس میں وعید بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ ایک اندھے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، کیونکہ اسے مسجد لانے والا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا حل تسمع النداء، کیا تو اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تو واجب ہے تم پر اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ اندازہ کریں کہ آپ نے اس اندھے آدمی کو بھی اجازت نہیں دی کہ گھر میں نماز پڑھے، اگر اذان سنتا ہے تو مسجد میں آئے۔ اسی معنی کی حدیث حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جو کہ سنن نبی داؤد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، جس نے اذان سنی اور پھر وہ نماز باجماعت کے ادا نہ کرے تو اس کی کوئی نماز نہیں الا کہ کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہو۔ اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت مروی ہے، ایک حدیث کہ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ باجماعت نماز سے صرف ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر چلتا اور باجماعت نماز میں شریک ہو جاتا، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ مالک ابن حویرث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور جو تم میں سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے، اور یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ تو باجماعت نماز ادا کرنا واجب تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے رہے آپ، اور یہ بخاری میں ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، کسی بھی بستی یا دیہات میں 3 آدمی اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، اس لیے جماعت کو لازمی پکڑو۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے، باب وجوب صلاۃ الجماع، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے وجوب کا بیان۔ ابن تیمیہ باجماعت نماز ادا کرنا فرض عین یا فرض کفایہ ہے، ان کے نزدیک ابن قیم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، یقیناً یہ کسی صغیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ باجماعت نماز چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام حافظ ابن حجر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنا فرض عین ہے، کیونکہ اگر سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تارک کو جلا ڈالنے کے ساتھ نہ ڈراتے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں باجماعت نماز پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ جن احادیث میں باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مثلا حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، باجماعت نماز کے لیے اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ افضل ہے، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے۔ بعض نے اس سے استدلال کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منفرد کی نماز صحیح ہے اور باجماعت نماز پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اسے یہ زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن جس حدیث میں یہ 2 آدمی اپنے اور ایک اور حدیث ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے اور فرض عین نہیں، کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 2 آدمی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو دوبارہ پڑھ لیتے، یہ تمہارے لیے نفل بن جاتی، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ان کا جواب دیا گیا ہے یہ کہ ایک میں فضیلت کا ذکر ہے
اور دوسری نماز میں ذکر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ اذان نہ سنی ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ منی کے اندر تھے اور منی میں ظاہر ہے خیمے لگتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ دور ہوں اور انہوں نے اذان نہ سنی ہو، اس لیے وہ جو ہے نماز پڑھ کے آئے تھے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، 2 بندے جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور کیا طریقہ ہے کہ امام جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اپنے کھڑا کرے گا مقتدی کو، اور لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ دلیل اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، فقمت عن یسارہ، میں آپ کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ کھڑا ہوا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فحمل فجعلنی عن یمینہ، اور ایک روایت میں میرے کان سے پکڑا، اور ایک میں ہے کہ میرے ہاتھ سر سے پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو جو 2 بندے اگر نماز پڑھ رہے ہو تو رائٹ سائڈ پہ اس کے برابر میں کھڑا ہوگا مقتدی، تو 2 افراد کے ساتھ جماعت ہو جاتی ہے۔ اور جمہور کا یہ قول ہے کہ 2 افراد کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ جو ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہو تو جماعت درست نہیں، کیونکہ بچے کو غیر مکلف قرار دیا گیا ہے۔ بچے کی نماز یا اس کے ساتھ جماعت کا انعقاد درست ہے، جیسا کہ وہ اگر اس کی امامت درست ہے، بچہ ممیز ہے، یعنی 7 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی، اور وہ طہارت اور نجاست میں فرق کر سکتا ہے، تو نماز درست ہوگی۔ امام ابراہیم نخعی کہتے ہیں امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہو تو اسے امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور کسی کے آنے سے پہلے امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ یہ جو ہے نا اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حدیث گزر چکی ہے کہ اسے برابر اس کے کھڑا ہونا ہے امام کے۔ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اپنے دائیں جانب برابر کھڑا کیا، اور یہ روایت موطا مالک کے اندر ہے۔ تو اگر ایک بندہ ہے تو اس کے برابر وہ کھڑا ہوگا دائیں جانب۔ اکیلا مرد اور اکیلی عورت کیا یہ نماز کرا سکتے ہیں، خاص کر میاں بیوی؟ تو امام بخاری نقل فرماتے ہیں کانت عائشہ یؤمھا عبدھا ذکوان فی من المصحف، حضرت عائشہ کا غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کر، قرآن سے دیکھ کر پڑھتا اور ان کی امامت کراتا تھا، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو یعنی اکیلی عورت اگر میاں بیوی ہے، یہ غلام کا معاملہ ہے کہ غلام تھا ان کا، کراتا تھا۔ شوہر ہے تو شوہر بھی پیچھے بیوی کو کھڑا کر کے جماعت کروا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری سے اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا کتبا فی الذاکرین والذاکرات، جو کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے پھر وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں، یا دونوں اکٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی ہیں جو ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ روایت صحیح ابو داؤد کے اندر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من المسجد صلی بنا، آپ مسجد سے آتے تو ہمیں بھی نماز پڑھاتے، اور مسجد سے لوٹتے تو ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مستخرج الاسماعیلی نے روایت کیا ہے اپنی مستخرج میں، امام اسماعیلی نے، اور جیسا کہ تلخیص الحبیر کے اندر ہے۔ مرد اکیلی عورت کو امامت، مرد جو ہے اکیلی عورت کو امامت کرا سکتا ہے، اس کے برخلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یعنی اکیلا بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو جماعت کروا سکتا ہے، برابر کھڑی نہیں ہوگی، پیچھے وہ کھڑی ہوگی، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے جماعت میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت انس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی و ام سلیم خلفنا، میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جبکہ میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلی صف بنائے کھڑی تھیں۔ تو عورت اکیلی کھڑی ہوگی، وہ بچہ ہو یا مرد ہو، چاہے محرم ہو غیر محرم ہو، ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور یہ بخاری کے اندر ہے حدیث۔
ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احب الى اللہ. ایک آدمی کا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر پڑھنا پہلی صورت سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس طرح جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یعنی جتنی بڑی مسجد ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے. مسند احمد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عورت جو ہے وہ مرد کی امامت نہیں کروا سکتی، یہ بھی واضح ہونا چاہیے. عورت امام عورتوں کی تو بن سکتی ہیں اور درمیان صف میں کھڑی ہوگی، لیکن مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی، چاہے وہ عالمہ ہو فاضلہ ہو، بلکہ ہمیشہ مرد کے پیچھے ہی نماز پڑھے گی. تو عورت کی امامت جو ہے وہ جائز نہیں مردوں کے لیے. آدمی اور مرد عورتوں کی جماعت کروا سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے فرض نماز کے پیچھے نفلی نماز والا پڑھ سکتا ہے نماز، اور نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض بھی پڑھی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے ان دو آدمیوں سے ارشاد فرمایا جو گھر میں نماز پڑھ کر آئے تھے کہ تم جو اذا صلیتما فی رحالکما ثم ادرکتما الامام ولم یصلی فصلیا معه فانها لکم نافلہ، تو یہ تمہاری نفلی نماز ہوگی فرضی نماز کے پیچھے اگر تم فرض پڑھ کے آئے ہو. تو یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے. اس سے ہمیں سمجھ آتی کہ فرض کے پیچھے نفل پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک آدمی اکیلا مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، تو آپ نے فرمایا الا رجل یتصدق علی ھذا، کیا اس آدمی پہ کوئی صدقہ کرے گا؟ فیصلی معہ، اور اس کے ساتھ نماز پڑھے. اب جس نے نماز اس کے ساتھ پڑھی اس نے فرض تو پڑھ لی، اس کے لیے نفلی ہوگی. اب امام جو ہے یعنی امام اس میں جو ہے یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور صحیح ہے. اب امام جو ہے وہ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں امام جو ہے فرض پڑھ رہا ہے اور پیچھے پڑھنے والا نفل پڑھنے والا ہے. اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر اپنے محلے میں آ کے جماعت پڑھاتے، تو آپ کی نفلی نماز ہوتی اور پیچھے پڑھنے والے فرض پڑھتے تھے. اور یہ عشاء کی نماز میں ایسا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے. تو نفل والا فرض کے پیچھے اور فرض والا نفل کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ تراویح کی جماعت کھڑی ہوئی عشاء رہ گئی ہو تو بندہ عشاء کی نماز کی نیت سے پیچھے کھڑا ہو کے ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. واللہ تعالی عالم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.